اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ کلام جدید میں بعض مقدماتی بحثیں آپ دوستوں کی خدمت میں بیان کر دی تھیں اور عرض کیا تھا کہ کلام جدید میں کون کون سی اہم بحثیں بیان کی جاتی ہیں، مختصر سا تعارف کروا دیا۔ بہت ساری مزید بحثیں رہتی ہیں ابھی کہنے کی، کہ مختصر اتنا تعارف کافی ہے کہ آپ خود جب مختلف آرٹیکلز اور کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو مزید آپ کے لیے وہ بحثیں کھل جائیں گی اور جو اس کے اندر مختلف پہلو ہیں آپ کو معلوم ہو جائیں گے، اور جتنا ہمارے پاس وقت ہوا ان بحثوں پر ہم تفصیل سے بحث کریں گے۔ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ کلام جدید کے اندر ان تمام اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے کہ جو اس جدید دنیا میں دین کے اوپر کیے جاتے ہیں، دین کے تمام شعبوں کے اوپر، پہلوؤں کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ خدا سے مربوط ہو، چاہے وہ شریعت کے ساتھ مربوط ہو، چاہے وہ معاد کے ساتھ مربوط ہو، چاہے وہ انسان کے ساتھ مربوط ہو، کسی بھی ساتھ جو بھی ہمارے اعتقادات کا حصہ ہے اور اس کے اوپر ہٹ کی گئی ہے، اس کو ختم کرنے کی یا اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ہے، تو ماہرین علم کلام جدید یہ جو ہے وہ فعالیت دکھاتے ہیں اس علم کے اندر کہ ان تمام اعتراضات کا قانع کنندہ، مدلل، محکم، عقلی جواب دیتے ہیں۔ کلام جدید میں چونکہ ہمارا مخاطب معمولاً وہ ہے کہ جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتا یا دین کو ہی قبول نہیں کرتا یا خدا ہی کو نہیں مانتا، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس میں جواب دینے کی جو روش ہوگی وہ عقلی ہوگی معمولاً، اگرچہ ہمیشہ عقلی بحثیں نہیں کرنی، چونکہ بعض ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ جو عقل سے ہٹ کر تجربے سے مربوط ہوتے ہیں یا کوئی اور روش جو ہے وہ آ جاتی ہے اس میں آ کے، لیکن معمولاً جو بحثیں ہیں وہ عقل کے ساتھ اور عقلی روش کے ساتھ جو ہیں وہ جواب دیا جاتا ہے اس کو۔ اگر ہم اسلامی فکر کی بات شروع کریں تو سب سے پہلا جو مسئلہ سامنے آتا ہے اسلامی فکر کے اندر یا دینی فکر کے اندر، اگر عمومی بات کریں تو وہ ہے خدا، کیونکہ دین کا آغاز ہی خدا سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی خدا کے وجود کا قائل نہ ہو تو کوئی بندہ الہی دین کا قائل نہیں ہو سکتا۔ کہ دین کی کیا تعریف ہے اور کس کو ہم دین کہہ سکتے ہیں اور کس کو دین نہیں کہہ سکتے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے جب دین کے اوپر گفتگو ہوگی۔ بس دینی زندگی کے اندر، دینی فکر کے اندر خدا ایک اہم مفہوم، تصور اور حقیقت ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ مخالفین دین، مخالفین خدا کو معلوم ہے اور وہ اپنا ہاتھ بھی اسی کے اوپر رکھتے ہیں جا کر۔ اور آپ دینی فلاسفر کو دیکھ لیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مسیحی ہوں، چاہے وہ اسلامی ہوں، کوئی بھی فلسفی ہو، اگر وہ خدا کا قائل ہے تو وہ اپنی کتاب کے اندر خدا کے وجود پر مختلف دلائل کو ضرور بیان کرتا ہے اور عقلی بنیادوں پہ اس کو ثابت کر کے دوسرے لوگوں کو قانع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ براہین خدا کے اوپر بھی مختصر سی ہم گفتگو کریں گے۔ اب مقابل میں جو آتے ہیں اس فکر کی نفی کے لیے، وہ سب سے پہلے کیا کوشش کرتے ہیں کہ اس خدا کی نفی کریں کہ جس کی طرف یہ دیندار طبقہ یا دینی فکر جاتی ہے،
قدیم الایام سے یہ گروہ موجود رہا کہ جو خدا کا قائل نہیں تھا یا خدا میں شک کرتا تھا، اپنے بعض دلائل بھی رکھتا تھا، لیکن رونیسانس کے زمانے کے بعد 18ویں صدی کے بعد جو تحول آیا بشریت کے اندر، اس کی فکر کے اندر، جو مغرب زمین کے اوپر ایک اہم ترین پہلو ہے، اس میں دین کے خلاف حملے زیادہ ہو گئے۔ مختلف مکاتب فکر اگرچہ خود بنیادوں کے اندر ایک دوسرے سے مختلف تھے، لیکن ایک چیز میں مشترک نظر آتے تھے، وہ ہے خدا کے وجود کا انکار یا خدا کے وجود میں شک کرنا۔ تو یہاں سے ایک اصطلاح جو ہے وہ وجود میں آئی، پہلے بھی موجود تھی اور آج جو ہے اس کا بہت چرچا ہے، وہ ہے الحاد، جس کو انگلش میں ایتھیزم کہتے ہیں اور ملحد کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر اس فکر کو پوری دنیا کے اندر رائج کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، تمام حربوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ پہلی بحث جو ہماری یہاں پر بنتی ہے وہ یہ کہ الحاد کی تعریف کیا ہے، ایتھیزم کسے کہتے ہیں۔ ایتھیزم اور الحاد کے اندر جو الحاد کا مکتب ہے، اس کے اندر دو قسم کی فکریں شامل ہیں۔ ایک فکر یہ ہے کہ وہ آ کر قائل ہوتی ہے وہ فکر کہ خدا نام کی حقیقت موجود ہی نہیں ہے، یعنی انکار خدا صریح طور پر۔ اور معمولاً جب بھی الحاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا ملحد کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے کسی کے بارے میں، تو فوراً جو معنی ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بس خدا کا منکر ہے، خدا کو نہیں مانتا۔ ایک اور حالت موجود ہے کہ جس کو الحاد میں شامل کیا جاتا ہے، وہ ہے خدا کے وجود میں شک کرنا۔ پہلی حالت کیا تھی؟ یقینی طور پر خدا کا انکار کرنا، لیکن اس حالت کے اندر خدا کا یقینی طور پر انکار نہیں کیا جا رہا، بلکہ خدا کے وجود میں شک کیا جا رہا ہے، جس کو شک گرائی فارسی میں کہتے ہیں یا انگلش میں ایگنوسٹسزم کہتے ہیں اس کو، کہ جو یہ اس مکتب کے قائل ہیں، شک کے مشکوک ہیں جو خدا میں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں۔ تو بس ہم اگر الحاد کی تعریف کرنا چاہیں جس میں یہ دونوں حالتیں شامل ہو جائیں، تو ہم یوں کہیں گے کہ الحاد یعنی خدا کے وجود پر اعتقاد کو ترک کر دینا، یہ الحاد ہے۔ اب خدا کے وجود پر اعتقاد کو ترک کرنا یا تو صریحاً وجود خدا کا انکار کرنے کے ذریعے ہے یا پھر اس کے اندر شک کرنے کے ذریعے ہے، درست ہے؟ بس ہم الحاد کی یہ تعریف کریں گے اور یہاں سے پھر جو ہے وہ ان دونوں حالتوں کو شامل ہو جائے گا۔ بس اس نقطے کی طرف آپ جو ہے وہ حتماً جو ہے وہ توجہ رکھیں۔
مقابل میں ہم کیا قائل ہیں؟ ہم قائل ہیں کہ خدا موجود ہے. اچھا، خدا موجود ہے، یہاں پر ہمارا اعتقاد رکتا نہیں ہے. اس سے اگلا قدم اٹھانا ہے اور اس کی طرف توجہ رہے. اور آج بڑے انتہائی زیرکی کے ساتھ جو ہے ہمارے مسلمان جوانوں کی فکر کو کس طریقے سے خراب کیا جا رہا ہے. ہم قائل ہیں اس کائنات کا کوئی فاعل ہے، یعنی خدا یعنی فاعل ہے، بنانے والا ہے اس کا، جس سے یہ عالم جو ہے وہ وجود میں آیا. اور دوسری چیز جس کے ہم قائل ہیں وہ یہ کہ یہ جو خدا ہے، یہ جو بنانے والا ہے، یہ جو فاعل ہے، یہ بنانے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نعوذ باللہ بیٹھ نہیں گیا، بلکہ اس کائنات کے اندر، اس کائنات کے عمل میں، اس انسان کی زندگی میں اس خدا کا کردار اور نقش ہے، مؤثر ہے. خدا تدبیر کرتا ہے اس کائنات کے اعمال کو بھی اور انسان کی زندگی کے اعمال کو بھی. بس ہم خدا کے نہ صرف وجود کے قائل ہیں بلکہ اس کی تدبیری حیثیت کو بھی مانتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سورہ الحمد کے اندر جو خدا کا تعارف کروایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ رب العالمین. درست ہے؟ رب العالمین کے ساتھ جو ہے وہ تعارف کرایا. رب یعنی وہی تدبیر کرنے والی چیز. بس اگر کوئی بندہ خدا کے وجود کا قائل ہو لیکن خدا کی تدبیری حیثیت کو نہ مانتا ہو، یہ بھی اسلامی فکر شمار یا دینی فکر جو ہے وہ اس معنی میں شمار نہیں ہوتی. اور ہم جب خدا شناسی کی بحث کرتے ہیں، خدا کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، تو ہم جہاں پر وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہاں اس کی تدبیر کو بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں. دونوں چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، ایک دینی انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے. بس اگر ہم جو اوپر ہم نے یہ دو باتیں کی ہیں، اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو الحاد کی مختلف قسمیں یوں بنے گی. میں نے یوں لکھا ہے اس کی اقسام کو. پہلی قسم یہ بنے گی کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ ملحد ہے. دوسری صورت یہ بنے گی کہ خدا کے وجود میں شک کرنا اور اس شک کی وجہ سے وجود خدا سے روگردانی کر لینا، یہ ملحد ہے. ایک مرتبہ انسان کو بعض مشکلات کی وجہ سے خدا میں شک ہو جاتا ہے، لیکن عمل وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے جیسے خدا ہے. اس کو ہم ملحد نہیں کہیں گے. لیکن ایک بندے کو خدا کے وجود میں شک ہو گیا ہے اور اس شک کے نتیجے میں وہ کیا کر دیتا ہے؟ اس اعتقاد سے روگردانی منہ پھیر لیتا ہے. یہ کیا ہو جائے گا؟ ملحد کے اس کیٹیگری میں آ جائے گا. اور جو انسان خدا کائنات کا خالق ہے اس کو مانے لیکن کائنات کو تدبیر کرنا اس کا کام نہیں ہے، اس اعتقاد کا مالک ہو جائے، تو یہ بھی الحاد کی ایک قسم بنتی ہے. آپ قرآن کے اندر اگر دقت کریں تو قرآن کی نظر میں جو سب سے بڑا مسئلہ مشرکین کے اندر موجود تھا وہ تدبیری حیثیت تھی. یعنی خدا کے قائل تھے، اللہ کے قائل تھے، لیکن جو چیز آ کر انکار کر دیتے تھے وہ کیا تھے؟ کہ خدا تدبیر نہیں کرتا. اسی وجہ سے بتوں سے جو مانگتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یہ بت ہیں جو اس کائنات کو تدبیر کر رہے ہیں، بارش یہ دیتے ہیں، نیکی یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، خیر یہ دیتے ہیں.
اور شر کا الگ بت بنایا ہوا تھا. یعنی تدبیر کی جتنی صفات تھی وہ انہوں نے بتوں کی طرف رکھی ہوئی تھی، اور ہم ان کو کیا مانتے ہیں؟ مشرک مانتے ہیں اور الحاد کے اس زمرے میں لے کر آتے ہیں. اور چوتھی صورت کیا بنے گی کہ ایک بندہ قائل ہے کہ خدا خالق ہے، لیکن اس کی تدبیری حیثیت میں شک کرتا ہے اور اس تدبیری پہلو سے روگردانی بھی کر لیتا ہے. یعنی شک کی حالت میں تدبیری حیثیت کو مانتا بھی نہیں ہے، شک میں ہے لیکن عمل ایسے کر رہا ہے جیسے خدا مدبر نہیں ہے، تدبیری حیثیت نہیں رکھتا. تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اسی الحاد کی ہی ایک قسم بنے گی. کیوں یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملحد کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے سامنے کوئی یہ لفظ اور یہ ٹرم استعمال کرتا ہے کہ یہ ملحد ہے، تو ملحد ایک کیٹیگری کا نہیں ہوتا. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سوال کریں کہ ملحد ہے، اس کا نظریہ کیا ہے؟ آیا یہ صریح طور پر خدا کا انکار کرتا ہے، یا خدا کے وجود میں شک رکھتا ہے، یا خدا کی تدبیری جو ہے وہ پہلو کا انکار کر رہا ہے؟ یا جیسے آپ دیکھ لیں آج کل کے غالباً جتنے بھی سائنسدان ہیں، اگر وہ خدا کے وجود کے قائل ہیں، خدا کے اس تدبیری حیثیت کو نہیں مانتے. اور اسی وجہ سے یہ سائنس جو ہے عمل میں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن یہ سائنسدان جو ہیں اپنے میدان سے باہر پاؤں رکھتے ہیں اور جا کر ایسی جگہ پر ایسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ان کے دائرہ کار میں نہیں آتی. یعنی الہیاتی بحث سائنس کا موضوع نہیں ہے، سائنسدان کا وظیفہ نہیں ہے کہ وہ الہیاتی بحثوں کو بیان کرے. آ کر سائنسدان کا کام یہ ہے کہ کائنات کے اندر موجود جو حقائق ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو کشف کریں. لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ قانون کشف کرنے کے بعد سیدھا آ کر کہتے ہیں بس خدا کی ضرورت نہیں ہے. درست ہے؟ مثلا آپ اگر بڑے بڑے سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ لیں تو وہ صریح طور پر لکھتے ہیں کہ اگر ہم خدا کی حیثیت کو مان بھی لیں کہ خدا نام کی کوئی ہستی، کوئی ذات موجود ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن اس کے بعد والے مرحلے کو ہم نہیں مانتے کہ اس کائنات کو چلا بھی خدا رہا ہے. نا، اس کائنات پر قوانین حاکم ہیں اور یہ کائنات ان قوانین کے ذریعے چل رہا ہے. اگر خدا نعوذ باللہ ہم کہیں، لیکن وہ نہیں کہتے ہیں اگر خدا نابود بھی ہو جائے نعوذ باللہ، تب بھی یہ کائنات جس طریقے سے چل رہی ہے اس طریقے سے چلتی رہے گی. تو یہ کیا ہے؟ تدبیری حیثیت کا انکار. اب اگر آپ کے سامنے کوئی ملحد آ جاتا ہے، اگر آپ کو یہ تمام اقسام و شکلیں الحاد کی نہ پتا ہوں تو آپ تشخیص نہیں دے سکتے کہ یہ کس کیٹیگری کا ملحد ہے. اور اگر پتہ بھی چل جائے تو آپ آمادہ نہیں ہوں گے کہ اس کو پھر جواب کیسے دینا ہے. مثلا جو خدا کا صریح طور پر انکار کر رہا ہے اس سے آپ نے ایک اور طریقے سے بحث کرنی ہے، جو خدا کے اندر شک کر رہا ہے اس سے آپ نے ایک اور انداز میں بحث کرنا ہے، اور جو خدا کی تدبیری حیثیت میں شک کر رہا ہے، یہ تدبیری حیثیت کا انکار کر رہا ہے، اس کو آپ نے کسی اور طریقے سے جواب دینا ہے. اس کے مطالب، اس کا جواب، اس کی روش، ان کے دلائل بالکل جدا ہیں. ممکن ہے بعض دلائل مشترک ہوں لیکن بعض دلائل خاص بھی ہیں. اگر مشکوک بندے کے ساتھ آپ ایسا برتاؤ کریں علمی طور پر کہ جو آپ قطعاً جو ہے وہ انکار کر رہا ہے خدا کا، وہ کبھی آپ کی باتوں سے قانع نہیں ہوگا. مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو،
آج کے زمانے کا جو ایک بہت بڑا فیلسوف گزرا ہے اور ان کا نام بھی معروف ہے، رسل، وہ اپنی ایک کتاب میں وہ اشارہ کرتا ہے، بعد میں شاید اس نے انکار بھی کر دیا، لیکن ابتدا میں وہ کیا کہتا تھا؟ میں خدا کے وجود میں شک کرتا ہوں، شک ہے۔ اب اس بندے سے آپ کیسے بحث کریں گے؟ اس کے اپنے لوازمات ہیں، چونکہ جو شک کرتا ہے اس کو کہاں سے شک ایجاد ہوا ہے، آپ نے وہاں سے اپنی بحث کو شروع کرنا ہے۔ لیکن جو صریح طور پر خدا کا انکار کر رہا ہے، آپ نے بالکل صفر سے اس سے بحث کرنی ہے، تو فرق کر جاتا ہے اس طرح آگے۔ تو لہذا ان اقسام کی طرف توجہ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس بات کی طرف آپ حتماً جو ہے وہ توجہ رکھیں کہ اپنے جوانوں کے لیے جب آپ یہ مطالب بیان کریں اور خداوند متعال کے وجود کے اس بات کی بات کریں تو حتماً تدبیری پہلو کو بھی اس بات کریں۔ چونکہ عرض کیا ہے کہ الحاد کی ایک قسم جو ہے وہ تدبیری پہلو کا انکار ہے، تو آپ نے اپنے لیکچرز کے اندر، اپنے دروس کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر جہاں پر وجود خدا کے اس بات پر زور دینا ہے، اس کائنات کے بنانے والے پر آپ نے زور دینا ہے، وہاں پر جس بات پر آپ نے زور دینا ہے وہ خدا کی تدبیری حیثیت پر زور دینا ہے، کہ جس خدا کے ہم قائل ہیں وہ دم بدم اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کی فاعلیت کو اس طریقے سے ثابت کرنا ہے۔ بس ہمارے سامنے پھر کیا ہے؟ تین اطراف موجود ہیں، ایک اللہ، دو جہان، اور تیسرا انسان۔ خداوند متعال کا ارتباط جہان کے ساتھ اور خداوند متعال کا ارتباط انسان کے ساتھ، یہ دو ارتباط جب آپ ثابت کریں گے تب جا کر آپ خدا کا جو دینی تصور ہے اس پر آپ مکمل طور پر بحث کر پائیں گے، اور آپ نے اپنے جوانوں کو جو توجہ دلانی ہے وہ یہی ہے۔ تو بس اگر ہم اللہ اور جہان کے درمیان رابطے کے بارے میں بحث کریں گے تو تین ان جہات کو مد نظر رکھنا ہے۔ ایک، اللہ نے اس جہان کو ایجاد کیا ہے اور اس کی تکوین اور ایجاد کے مراحل میں اس کو تدبیر کیا ہے، چونکہ یہ نظریہ بھی سائنس کے اندر موجود ہے کہ یہ جو تحول اور تبدیلیاں آتی ہیں اس کائنات کے اندر، اس تبدیلی کے اندر خدا کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو تکوین کے اندر، تکوین اور اس ایجاد کے اندر جو مختلف مراحل طے کیے ہیں اس جہان نے، اس کے اندر جو ہے وہ تدبیر کا رابطہ جو ہے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور تکوین کو مکمل کرنے کے بعد، یعنی اس جہان کو مکمل کرنے کے بعد اس کون کو، اس کائنات کو، اس جہان کو ایجاد کرنے کے لیے تدبیر فعلی کا رابطہ، یعنی اب جب یہ جہان مکمل طور پر وجود میں آ چکا ہے، اب اس کو پھر بھی کیا ہے؟ خدا کی ضرورت ہے ہر قدم کے اوپر، اور خدا ہی اس کو جو ہے وہ تدبیر کر رہا ہے۔ یہ ہے اللہ اور جہان کے ساتھ جب رابطے کی بات ہو تو یہ والی بحثیں جو ہیں وہ بیان کرنی ہیں، اور اگر اللہ اور انسان کے درمیان بحث ہو رہی ہو تو اس میں کن جہات کو مد نظر رکھنا ہے؟ ایک اوپر والی تین صورتیں تو حتماً شامل ہیں وہاں پر، یعنی ہم نے انسان کی خلقت کو اللہ کی طرف نسبت دینی ہے، اس خلقت میں جو مختلف مراحل طے ہوئے ہیں، نطفے سے لے کر انسان تک، اس کے اندر جو ہے وہ خدا کا نقش و کردار پایا جاتا ہے۔ اب یہ انسان اس پیکر کے اندر آ گیا ہے، موجود ہو گیا ہے، کامل ہو گیا، اب اس کی جو فعلی تدبیر ہے، اس کے عمل کے اندر جو تدبیر ہے، یہ بھی کیا کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے، خدا کا نقش و کردار ہے اس کے اندر۔ یہ تین مراحل اوپر والے جب طے ہو جائیں گے تو دو اضافی جو ہیں مراحل جو ہیں وہ انسان کے اندر جو ہے وہ بحث کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ خداوند متعال جو ہے انسان کی نسبت تشریعی تدبیر کرتا ہے، یعنی کیا مراد؟ یعنی اپنے رسول بھیجتا ہے انسان کی تربیت کے لیے،
اور ایک اور جو ہے جس کو مد نظر رکھنا ہے اور رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ ایک جزئی تدبیر بھی جو انسان اعمال انجام دیتا ہے وہ بھی خدا ہی کی طرف سے ہے، جو کہ انسان کے حالات کے ساتھ مربوط ہے، کیونکہ انسان مختلف حالات رکھتا ہے۔ یہ جو جزئی حالات ہیں، ہماری توحید یہ کہتی ہے کہ ہر حالت میں انسان جو ہے کس کا محتاج ہے؟ خدا کا۔ اور اس کے اوپر عقلی دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ مختلف جگہ پہ بیان بھی ہوئے ہیں، اور ان دروس کے اندر بھی کوشش ہوگی کہ ان بعض دلائل کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جائے۔ تو یہ آپ یوں کہہ لیں کہ الحاد کے بارے میں ایک مختصر سا خاکہ ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہونا چاہیے۔ اگر ہم کتاب لکھتے ہیں، اگر ہم درس دیتے ہیں، اگر ہم جو ہے وہ کانفرنس کرتے ہیں کسی بھی قسم کی الحاد کے متعلق، تو ان جہات کو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ اس الحاد کو تھوڑا سا مزید کھولنے کی ضرورت ہے۔ منظم، یعنی مطالب تقریباً بیان ہو گئے ہیں، ذرا مزید منظم کر کے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بعض جو اہل علم طبقہ ہے جو اس سے بھی زیادہ منظم مطالب کا طالب ہے، وہ پھر انشاءاللہ ہے اگلے درس میں بیان کر کے پھر ہم شروع کریں گے کہ کون سی وہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ملحدین خدا کا انکار کرتے ہیں اور یہ الحاد وجود میں آیا۔ ان وجوہات کو بیان کریں گے اور پھر ان وجوہات پہ بحث کر کے ان کا جواب دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔